بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات میں پھر آزادی مارچ سر فہرست ہے اور اسی سے متعلقہ باقی پارٹیوں کی ایکٹیویٹیز، اور اس کے علاوہ مختصر سی بات مریم نواز کی ضمانت اور اسحاق ڈار پر۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آزادی مارچ یا آزادی مارچ کم دھرنا، مولانا فضل الرحمان نے جو کہ قائد ہیں آزادی مارچ کے، انہوں نے آزادی مارچ کے تیسرے دن اور 2 دن کا جو الٹیمیٹم تھا اس کے اختتام پر خطاب فرمایا اور جوش و جذبے کو ظاہر ابھارا اور حاضرین کی اوپینین لی اور ان کی ولنگنس کے جو کچھ وہ کہیں گے وہ اس کے مطابق ایکٹ کریں گے، اور ان کے جذبوں سے وہ بڑے متاثر ہوئے، بڑے مغلوب ہوئے کہ حاضرین کے جذبوں کو خراج عقیدت پیش کیا کچھ آنسوؤں سے۔ تو بہرحال حاضرین پہلے سے زیادہ پرجوش ہیں، پہلے سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور بغیر ان کی یعنی جو لیٹنٹ خواہش ہے بلکہ ایکسپلیسٹ خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم ڈی چوک کی طرف مارچ کریں۔ لیکن مولانا ظاہر ہے ایک بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے، بڑا سوچ بچار رکھنے والے صاحب بصیرت قائد ہیں، تو وہ اس طرح نہ کسی کی انسائٹمنٹ سے اور نہ ہی کسی اور جذبات سے مغلوب ہو کے یہ فیصلہ کریں گے یا کرتے ہیں، بلکہ وہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سارے پروز اینڈ کانز اور عواقب و نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اور سارے امکانات کو تھریش آؤٹ کرتے ہوئے اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ تو بظاہر جو انہوں نے تقریر فرمائی ظاہر بڑی پرجوش تھی، بڑی ولولہ انگیز تھی، اور ان جذبوں کی قدر میں تھی جو جذبے اتنے بڑے وسیع مجمع کو یہاں لائے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ ایسے فیلرز محسوس ہوئے کہ شاید وہ ڈی چوک کی طرف مارچ کا پروگرام نہیں رکھتے، لیکن کچھ دن دھرنا اور جاری رکھیں گے، اور آل پارٹیز کنفرنس جو اپوزیشن کی ہے اس کو انہوں نے کنوین کیا ہے، آئندہ 1-2 دن میں ہوگی، جس میں یہ بات طے ہوگی کہ آئندہ کے کیا لائحہ عمل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ بھی نہیں تھی دھرنا میں شامل ہونے کی، آزادی مارچ میں تھی، اگرچہ ان کا رینک اینڈ فائل جو ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کا وہ یقیناً اویلیبل ہے خاصی تعداد میں۔ چلو اس تعداد میں نہیں، اگر آرگنائزیشنل سٹرکچر بھی اس چیز کو موٹیویٹ کرتا اور ایکٹیویٹ کرتا تو ظاہر ہے بہت زیادہ تعداد ہوتی، لیکن بہرحال پھر بھی کنسیڈریبل تعداد ہے۔ لیکن وہ رینک اینڈ فائل کی ایٹ دیئر آؤن ہے، یعنی جو عام ورکر اور ووٹر ہیں، عام جو مسلم لیگ نون کے ہمدرد ہیں یا میاں محمد نواز شریف کے سوٹو سے چاہنے والے ہیں، وہ ایٹ دیئر آؤن اپنے طور پر وہ آئے اور خاصی تعداد میں موجود ہیں، لیکن تنظیمی لیول پر ان کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا تو ایک اس سے بھی ذرا لیسر لیول کی پارٹیسپیشن تھی اور اب بھی ہے، لہذا نہ دھرنے میں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، نہ مولانا صاحب نے ان کی کسی سپوزڈ کمٹمنٹ کو اکاؤنٹ فار کیا تھا۔ مولانا نے جو بھی فیصلے کیے وہ اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے کیے، اور جو بھی ان کا پروگرام آئندہ، یعنی ابھی ظاہر ہے فائنل تو تب ہوگا جب وہ اس کو لے آؤٹ کریں گے، جب وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے ایکسپلسٹلی اور واضح انداز میں، لیکن فی الحال جو تقریر کی اس سے یہی محسوس ہوا ہے کہ وہ ڈی چوک کی طرف مارچ نہیں کریں گے۔ کئی وجوہات ہیں، بظاہر ظاہر ہے وہاں پر جگہ بھی کم ہے، اور اس طرح وہ نہیں چاہتے کہ براہ راست تصادم ہو مارچرز کا لا انفورسمنٹ کے ساتھ، اس صورت میں ظاہر ہے پھر نقصان تو ہوگا، دونوں طرف ہوگا، تو شاید وہ یہ نہیں ایونچویلٹی یہ نہیں چاہتے۔ لیکن دھرنا بھی فوری طور پر ختم نہیں کر رہا ہے، اور آل پارٹیز کنفرنس بلائی ہے، اور امکان یہ ہے کہ وہ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کا پروگرام دے کر یہاں سے رخصت ہوں گے، اور وہ کوئی میننگ لیس نہیں ہوگا، بڑا پرو ایکٹیو ہوگا اور بڑا ویل چاکڈ آؤٹ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے
یہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر کے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر کے آپ کو دکھا دیں گے. اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہی مینز اٹ نا، کہ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، وہ واقعتاً یہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور پھر اس صورت میں لاک ڈاؤن میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی باقی اپوزیشن پارٹیز کی، اس لیے کہ جو لوکل ورکرز اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہوں گے تو پھر اس والے سے وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے. تو اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اگرچہ یہ نسبتاً لانگ ٹرم بات ہے، لیکن یہ افیکٹو بات ہے، ان افیکٹو نہیں ہے، اور یہ زیادہ ریئلسٹک بھی ہے. اور یہ اپنے جو کارکن ہیں یا جو بھی ہمدردی رکھنے والے دوسری پارٹیوں کے کارکن ہیں، ان کے جذبوں کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کے جذبوں کو وہ ڈسیپیٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ لا انفورسمنٹ کے ساتھ اس طرح کا تصادم ہیڈ آن نہیں چاہتے جس طرح یعنی اگر ہو تو ظاہر ہے پھر نقصانات یعنی زندگی کے بھی اور پراپرٹی کے بھی ہونے کے امکانات ظاہر ہے بڑے صاف اور ظاہر اور باہر ہیں. تو بہرحال یہ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی بصیرت کے ہم قائل ہیں. اور یہی میں پہلے 2 پروگراموں میں بھی نقطہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم ہمدرد ہیں، ہم خیرخواہ ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، عقیدت مند ہیں، جس کیٹیگری میں بھی کوئی ہے، وہ قائد کی جگہ پر اپنے آپ کو نہ رکھے، وہ انہیں وہاں پر رہنے دے. یعنی وہ جو پروگرام چیک آؤٹ کرتے ہیں ان کی بصیرت پر اعتماد کریں، اور جو بھی وہ نیکسٹ پروگرام دیتے ہیں اس کو اپنے دل و جان سے یعنی سپورٹ کریں. اور یہ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی 1 ڈے یا 1 ڈے ٹیسٹ وہ کہتے ہیں، اگرچہ مجھے کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جو سنا ہے کہ یہ کوئی 1 ڈے ٹیسٹ 1 ڈے میچ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ بلکہ ایک سیریز ہے، کئی ٹیسٹ میچز پر مشتمل ہے. تو پہلا میچ جو ہے وہ یا ٹیسٹ میچ پہلا جو ہے اس سیریز میں وہ بہرحال بھرپور انداز سے مولانا نے جیتا ہے. کسی بھی پروٹیسٹ میں جو عام ترین بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نمبر آف دی پیپل یو آر ایبل ٹو گیدر. یہ آپ نے دیکھ لیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ مولانا نے جتنے لوگ اکٹھے کیے ہیں پاکستان میں کسی ایک اجتماع میں اتنے آج تک نہیں ہوئے. یعنی ایک اجتماع سے مراد پولیٹیکل کنٹیکسٹ ہے کہ اس میں آج تک اتنے اکٹھے نہیں ہوئے، اور اتنا عظیم اور لمبا مارچ اور زیادہ تعداد پر مشتمل مارچز پر مشتمل مارچ نہ مارچ ہوا ہے نہ دھرنا ہوا ہے. اور میرا گمان یہ ہے کہ آئندہ مستقبل قریب میں شاید بعید میں بھی اتنا نہ ہو سکے. اس لیے اور ایک طرح سے یہ باقی دھرنوں کا خاتم الدھرنا ہے اس لیے کہ اب جو بھی دھرنا یا مارچ کرے گا یا تو اس سے بڑھ کے آئے، جو کہ ممکن نہیں ہے بظاہر، تو اس سے جب چھوٹا ہوگا تو اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا، وہ گویا چھوٹی سی مارچی یا چھوٹی سی دھرنی محسوس ہوگی. تو ایک طرح سے وہ دھرنوں کی ٹریڈیشن کو پرفیکٹ اور اکمپلش کیا انہوں نے، اس کا ایک اکمل نقطہ جو ہے نا وہاں پر پہنچا دیا ہے، اور دوسروں کے لیے یہ بار بہت ہائی کر دی ہے. اگر اس کو کوئی بیٹ کر سکے گا مستقبل میں تو وہ بھی جے یو آئی یا مولانا یا اس کا کوئی سکسیسر ہوگا. باقی پارٹیوں سے یہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل ارینا میں جو لوگ ہیں ان میں نہ اتنا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، نہ اتنا ڈسپلن ہے، نہ اتنا وہ وائڈ سپریڈ ان کا سکوپ ہے. اگر کوئی باقی بظاہر جو ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کی اس طرح ایونلی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے پورے ملک میں ورکرز کے حساب سے، نہ ہی تنظیمی ڈھانچے کے حساب سے. تو وہ اس حساب سے اگرچہ اوورال یعنی ایبسولوٹ نمبرز جو ہیں ان کے پاس زیادہ یقیناً ہے، لیکن وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ، ویل ڈسپلنڈ اور ویل موٹیویٹڈ، اور قائد کی کال پر یعنی لبیک کہنا یہ صلاحیتیں ان میں نہیں ہیں. تو بہرحال مولانا نے ابھی پورا پروگرام تو ظاہر ہے ابھی دیں گے جب آل پارٹیز کانفرنس کو کنکلوڈ کریں گے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے اب جو اب تک کی صورتحال ہے کہ وہ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کو پریفر کریں گے. ڈی چوک کی طرف مارچ نہیں ہوگا، وہ تصادم کی طرف یعنی ہیڈ آن کولیجن جو ہے
اینڈ لا انفورسمنٹ سے وہ نہیں کریں گے. یہ ان کی بصیرت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان جذبوں کو اس طرح یعنی آتش اور بارود کی نظر کریں. اس میں ظاہر ہے جو ان کے مخالفین ہیں اس کو مختلف انداز سے انٹرپریٹ بھی کریں گے، پھبتیاں بھی کسیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اس گیم کا. لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں، قائدین جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ نہ اس قسم کی کسی کے بھڑکائے جانے کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی کی خوشامد کا شکار ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان عظیم جذبوں سے کیریڈ اوے ہوتے ہیں. یعنی جو کارکنوں کا جذبہ ہے وہ بلا شبہ قابل دید بھی ہے، وہ قابل ستائش بھی ہے، وہ یعنی قابل تقلید بھی ہے. لیکن پھر بھی جو قائدین ہیں، اس لیے تو فالوورز اور قائدین میں فرق ہوتا ہے کہ قائدین جو ہیں سارے اسپیکٹس کو سامنے رکھ کے اس کا ریزلٹنٹ جو ہے اس پر بیس کرتے ہیں اپنے ڈیسیجنس کو، کسی پارشل یا جزوی فیکٹر پر، کسی ایک پر نہیں کرتے. یعنی ان کے فیصلے ایک کولیکٹیو وزڈم اور کولیکٹیو مفاد اور سارے فیکٹرز کا مجموعی وزن رکھتے ہیں، نہ کہ ٹرنکیٹڈ حیثیت میں کسی ایک اسپیکٹ کا زیادہ وزن اور دوسرے کا کم، جو پروپورشنیٹ اور آپٹیمم ویٹ ہونا چاہیے ہر فیکٹر کا وہ دیتے ہیں. لہذا اس حساب سے جو بھی وہ فیصلہ کریں ہم اس سے بڑے خوش ہیں. اور آج تک جو انہوں نے پرفارم کیا ہے، جو اصل میں اس ملک پر جو ٹھگ سوار ہیں، جو 20 کروڑ لوگوں کی گردنوں پر یعنی بدکماش اور بدماش لوگ بندوقیں تان کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں اور بظاہر نام عدل کا دیتے ہیں، بظاہر نام کسی الیکشن کمیشن کا یا الیکٹورل پروسیس کا دیتے ہیں، ان کو جس انداز سے انہوں نے ننگا کیا ہے، للکارا ہے، یہ بس انہی کا اعزاز ہے. یہ باقی منڈ کرنے والے جو سیاستدان ہیں یہ ان کی اوقات نہیں ہیں. اب آتے ہیں جی دوسرے عنوان کی طرف کہ پی ایم ایل این کا اسی سے متعلقہ اجلاس طلب کیا گیا شہباز شریف نے، اور پی 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 کے بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن اوورال نتیجہ اس کا یہی ہوگا، اور ان کے وہی انہیبیٹنگ فیکٹرز ہیں ان پارٹیوں کے لیے جے یو آئی کے دھرنے میں اس سینس میں شامل ہونا، جو پہلے ملٹیپل ٹائمز ہم پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. وجہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی پارٹی سمجھتے ہیں، چھوٹی پارٹی سب آرڈینیشن یا اس کی قیادت میں کام کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. پھر وہ پاور پالیٹکس، ریال پولیٹک کرتے ہیں، وہ آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی کنٹینڈر ہیں پاور کے، اور لہذا وہ جو بھی یعنی دا پاورز دیٹ بھی ہیں جی، ان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر اس طرح ہیڈ آن کلین ان سے لینا ایون تھیوریٹیکلی اور وربلی بھی نہیں چاہتے. تو اسی طرح پھر ان کی اٹھان یا مزاج ایسا ہے کہ وہ نہ اتنی گیدرنگ لا سکتے ہیں، گیدرنگ لے بھی آئیں تو اتنا جو کوہیجن ہے، اتنا جو ڈسپلن ہے، اگر ضرورت ہو تو اس فورس کو کسی فورس سے بھی ٹکرا جانے کی جو ہمت ہے یہ ظاہر ہے ان میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے ان کے اپنی ریزرویشنز، اپنی آئیڈیالوجیکل یعنی مورنگز اور جو ریال پولیٹک اور پریگمیٹک اپروچ ہے، یہ اس قسم کے انہیبیٹنگ فیکٹرز ہیں جس کو وہ کہیں گے کہ یہ سی نے ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ فلاں نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اب آتے ہیں جی مریم نواز کی ظاہر ہے سوموار اپنا 4 تاریخ کو موسٹ پروبیبلی سومواری ہے کہ ان کی جو اپنا ضمانت کا فیصلہ ہے جو محفوظ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، ان کے 2 رکنی بینچ کی طرف سے، وہ موسٹ پروبیبلی 10 بجے کے ارد گرد سنایا جائے گا. دیکھتے ہیں اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے. موسٹ پروبیبلی ان کی ضمانت ہو جائے گی. ان کے والد کی جو کریٹیکل کنڈیشن ہے صورتحال میاں محمد نواز شریف کے اس حوالے سے، اور ساتھ ہی اس کے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی بالکل کلیئرنس ہو. انہوں نے جو انٹرپول ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سبسٹانس نہیں. حکومت پاکستان کی جو درخواست ہے اس کو انہوں نے قابل استرداد سمجھا ہے کہ ریجیکٹ کیا ہے، اور اپنے ڈیٹا بیس سے اسحاق ڈار کا نام مٹا دیا ہے کہ یہ بالکل فضول قسم کا کیس ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اسحاق ڈار ہیز ون دی ڈے. اور مریم کے یعنی ضمانت کے متعلق مختلف لوگوں کے گمانات، اور اس سے ساتھ ہی یہ ملکہ جو آزادی مارچ ہے، کئی خدشات، کئی توقعات، کئی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں.
وہ کہتا ہے کہ ان کی ضمانت ہوگی اور میاں صاحب اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے علاج کے سلسلے میں بیرون ملک جائیں گے. کچھ کہتے ہیں نہیں جائیں گے ہیں جی، کہ میاں صاحب ہے سفل ڈلات، لہذا وہ اس موقع پر جو ہے وہ دھرنے کو پیک پر چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن دھرنے کی پیک موسٹ پروبیبلی آل پارٹیز کانفرنس کا جب فیصلہ آ جائے گا تو وہ پیک جو ہے بظاہر لگتا یہ ہے کہ اوور ہو جائے گی، لہذا یہ بھی آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی یعنی ان کی کیونکہ صحت اس لیول پر آ گئی ہے کہ جنرلی اگر انہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو انہیں بیرون ملک جانا ہوگا. ان کی فیملی کے بھی بہت پریشر ہے اور اس والے سے ساتھ مریم بھی ہوگی. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہیں. ظاہر سیاستدان کوئی بھی موو کرے، وہ روٹی بھی کھائے، وہ جو بھی کام کرے اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس اور پولیٹیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، اور اس پر یعنی امکانات، خدشات اور تحفظات یہ سارے پالیٹکس کے والے سے اپلائی ہوتے ہیں. تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جس والے سے بھی جائیں، بے شک جینوئنلی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے جائیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو ٹھگ حلقے ہیں ان کے ساتھ کوئی راہ و رسم بنی ہے. اور شہباز شریف کا موقف جو ہے فار دا ٹائم بینگ ٹو سیو دی لائف آف میاں محمد نواز شریف وہ پریویل کیا ہے اس نے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی آ رہا ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن اس صورت میں پھر شہباز شریف کو شاید آئندہ چند مہینوں میں کوئی ایسی جمع تفریق ہو کہ اسے پنجاب میں یا فیڈریشن میں فیصلہ کن رول دیا جائے. تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے. یہی یعنی ہم تو ظاہر ہے اویلیبل جو حالات ہیں ان کے مطابق اپنے جو یعنی ایکسپیرینس سمجھ لیں یا اپنی کیننس جو آبزرویشن کی ہے یا انفر کرنے کی قدرتی صلاحیت ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا کے یہ باتیں کر سکتے ہیں. ورنہ جو اینی شاہد ہیں جنہیں یہ زوم ہے یا واقعتاً جن کے پاس یہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے، میاں صاحب سے بات کرتے ہیں، یا وہ جو بنی گالا کے مالشی ہیں یا پنڈی کے سومناتھ کے مندر میں جو بھگوان بنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوئی راہ و رسم ہے، تو ظاہر ہے وہ بہرحال ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمیں نہ اس کا دعویٰ ہے نہ اس کا امکان ہے. تو اب آپ کو وہ نظم تازہ جو آج کے لیے لکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے کہ خیبر شکن، یہ عنوان ہے، تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کرگسوں کو خبر ہو کہ اہل چمن آئے ہیں، کرگسوں کو خبر ہو کہ اہل چمن آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک یاد آ گئی چیز کہ پنجابی میں سایہ یعنی خرگوش جو ہے جب اس کا شکار کیا جاتا ہے نا تو ایک ڈائلاگ شکاری بولتے ہیں. جب شکاری کتوں کو چھوڑتے ہیں نا تو ایک کہتے ہیں، ایک طرف سے وہ جھاڑیوں کو یعنی چھڑی سے یا ڈنڈے سے ہلاتے آتے ہیں اور ساتھ کہتے آتے ہیں کہ یعنی ایک سیمی سرکل کی صورت میں دوسری طرف کتے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مر گیا مر گیا مر گیا. اب ان سے پوچھیں بھئی اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سایہ ہے یعنی خرگوش ہے جہاں بھی اب ہے نا وہ سہم گیا ہے، اور جب ہم اس طرح ڈنڈے سے آگے آگے چلتے جائیں گے، جب وہ ڈنڈا اس کو لگے گا یہ بہت قریب آ جائے گا تو وہ ایک سے جھاڑی دوسرے میں جانے کی کوشش کرے گا اور کتے ظاہر ہے اس کو پکڑ لیں گے یا اس کے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بھی نکلتا یعنی وہ مضبوط ادھر ہی رہتا ہے یا اس جھاڑی تک ہمارے ڈنڈے نہیں پہنچتے تو وہ کہتے ہیں ہن جدوں تک رہے گا نا لہو دے گھوٹی پیے گا، یعنی وہ اب خون کے گھونٹ ہی گویا پیتا رہے گا کہ اس کی زندگی بڑی تکلیف میں رہے گی. اگرچہ وہ ہے جھاڑی میں ہی، وہ شکاریوں کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن رہے گا لہو دے گھوٹی پی کے رہے گا. یعنی اب اس کی باقی جو ٹائم ہے وہ اس کا انتہائی جو کرب میں گزرے گا. تو یہی بات ہے کہ مولانا صاحب نے اس سہ کو اس جھاڑی میں پھنسا دیا ہے کہ اب ہن وہ لہو دے گھوٹی پیے گا، جتنے دیر رہے گا وہ سکون نہیں لین لگا اور نہ ہی مولانا صاحب لین دیں گے. یعنی مولانا صاحب بھی اس کو اس والے سے سمجھ لیں کہ لہو کے گھونٹ پہ لائیں گے یا اس کی اپنی زبان کے حساب سے اسے رلاتے رہیں گے اب جتنے دن بھی اقتدار رہے گا. تو بہرحال وہ نظم آپ کی خدمت میں کہ کرگسوں کو خبر ہو کہ اہل چمن آئے ہیں،
کرگسوں کو خبر ہو کہ اہل چمن آئے ہیں، برائے بازیابی گل و سرو و سمن آئے ہیں۔ کرگسوں کو خبر ہو کہ اہل چمن آئے ہیں، برائے بازیابی گل و سرو و سمن آئے ہیں۔ ظلم و جبر کے دن گنے جا چکے ہیں اب، ظلم و جبر کے دن گنے جا چکے ہیں اب، مظلوم جو صورت باطل شکن آئے ہیں۔ ظلم و جبر کے دن گنے جا چکے ہیں اب، مظلوم جو صورت باطل شکن آئے ہیں۔ منہ زور قاتلوں کا یوم حساب آیا ہے، منہ زور قاتلوں کا یوم حساب آیا ہے۔ رسم غلامی کو توڑنے اہل وطن آئے ہیں، منہ زور قاتلوں کا یوم حساب آیا ہے۔ رسم غلامی کو توڑنے اہل وطن آئے ہیں۔ مردان صدق و صفا ہوئے ہیں صف آرا، مردان صدق و صفا ہوئے ہیں صف آرا، زندہ کرنے یہ سنت خیبر شکن آئے ہیں۔ مردان صدق و صفا ہوئے ہیں صف آرا، زندہ کرنے یہ سنت خیبر شکن آئے ہیں، اور مدت سے خدا میں افرنگ قوم پہ سوار ہیں۔ 72 سال ہو گئے۔ یہ لارڈ کلائیو کی روحانی اولاد جو ہے، انہوں نے پاکستان کے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے جتنی کوئی کوشش کرتا ہے ہم اس کو سلوٹ کہتے ہیں۔ اور اس تازہ کوشش میں جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، جناب میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز، اور باقی جو بھی اس نقطہ نظر کے حامل ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو مردان صدق و صفا ہوئے ہیں صف آرا، زندہ کرنے یہ سنت خیبر شکن آئے ہیں، اور مدت سے خدا میں افرنگ قوم پہ سوار ہیں، اب زندانی لینے آزادی کا بانک پن آئے ہیں۔ مدت سے خدا میں افرنگ قوم پہ سوار ہیں، اب زندانی لینے آزادی کا بانک پن آئے ہیں۔ بزدلی و چاپلوسی اہل ستم کار زیاں ہے، بزدلی و چاپلوسی اہل ستم کار زیاں ہے، یعنی اہل ستم کی چاپلوسی فضول کام ہے کہ بزدلی و چاپلوسی اہل ستم کار زیاں ہے، اب تال وفا اب صورت احرار زمن آئے ہیں، یعنی جو مردان وفا کیش ہیں، اب تال وفا، یہ بطل کی جمع ہے نا، بطل حریت جیسے کہتے ہیں، تو وہ گویا صورت احرار زمن آئے ہیں، یعنی زمانے میں اس دنیا میں جو حریت پسند ہیں، جو آزاد لوگ ہیں، ان کی صورت میں آئے ہیں کہ بزدلی و چاپلوسی اہل ستم کار زیاں ہے، اب تال وفا اب صورت احرار زمن آئے ہیں۔ سومنات کے تازہ بھگوانوں سے کہہ دو، سومنات کے تازہ بھگوانوں سے کہہ دو، سنت محمود میں تازہ بت شکن آئے۔ ان تازہ سومنات کے جو بھگوان سومنات کے مندر پنڈی کے اس میں بیٹھے ہوئے ان کو بتا دو کہ اب سنت محمود میں، گویا سلطان محمود کی سنت میں، یا 77 کے والد سے مفتی محمود کی سنت میں تازہ بت شکن آئے ہیں، کہ سومنات کے تازہ بھگوانوں سے کہہ دو، سنت محمود میں تازہ بت شکن آئے ہیں۔ کرگسوں کو خبر ہو کہ اہل چمن آئے ہیں، برائے بازیابی گل و سرو و سمن آئے ہیں۔ ظلم و جبر کے دن گنے جا چکے اب، مظلوم جو صورت باطل شکن آئے ہیں، منہ زور قاتلوں کا یوم حساب ہے آیا، رسم غلامی کو توڑنے اہل وطن آئے ہیں، مردان صدق و صفا ہوئے ہیں صف آرا، زندہ کرنے یہ سنت خیبر شکن آئے ہیں، مدت سے خدا میں افرنگ قوم پہ سوار ہیں، اب زندانی لینے آزادی کا بانک پن آئے ہیں، بزدلی و چاپلوسی اہل ستم کار زیاں ہے، اب تال وفا اب صورت احرار زمن آئے ہیں۔ سومنات کے تازہ بھگوانوں سے کہہ دو، سنت محمود میں تازہ بت شکن آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات